اور دوسرا جو موضوع اس کا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، مردار جسے آپ نے ذبح نہیں کیا، مر گیا اگر کوئی جانور، تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا، لیکن فرمایا دو مردار اور دو خون تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یہاں قرآن کی آیت ہے علیکم المیتۃ والدم، مردار بھی حرام ہے تمہارے لیے، خون بھی حرام ہے، خون نہیں پی سکتے آپ، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، چربی، کوئی چیز بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے، جس جانور پر چھری رکھی اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام بھی لے لیا، کوئی بھی غیر اللہ میں سے کسی نبی کا نام لے لیں، رسول اللہ کا نام لے لیں، کسی ولی کا نام لے لیں، حرام ہو جائے گا۔ تو میں یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اگر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں اگر سرکشی نہ آئے، لاچار ہو جائے بندہ، سرکشی بھی بیچ میں نہ ہو، مجبوراً اگر کھانا پڑے زندگی بچانے کے لیے، ان چیزوں میں سے کچھ کھا سکتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن فرمایا نہیں، اس میں بھی اگر تم بچو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ مردار، نبی پاک سے فرمایا 2 مردار اور 2 خون تمہارے لیے حلال ہے، اور مردار میں سے 2 مردار کی مچھلی ہے، کتنی ہے یہ جانور، اور اس میں بھی جو مسالک ہمارے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ہیں، امام حنبل ہیں، ان کا اختلاف ہے، لیکن امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں کو بھی پانی میں رہنے والی چیزیں، تو یہ پانی میں مر جائیں یا ان کو باہر لے آئیں تو خود کبھی مر جائے، اس کو چھری نہ بھی چلائی ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی سمندر کے جانور ہیں ان کو حرام قرار دی، یہ 2 چیزیں حلال قرار دی۔ خون میں سے فرمایا ایک تم جو ہے کلیجی کھا سکتے ہو، ایک تلی کھا سکتے ہو، کلیجی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ان دونوں میں خون ہی ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جنت میں سب سے پہلی مہمان نوازی جو جنت میں بھی کی جائے گی، وہ مچھلی کا جو کلیجی ہے وہ کھلائی جائے گی، اور جنت کی مچھلی پھر وہ مچھلی کوئی اور ہوگی نا، شہد کی نہریں ہوں گی تو شہد کی پکھیوں سے بنے گا، یا دودھ ہوگا تو وہ بھینسوں کے تھنوں سے نکلے گا، نہیں، وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ خنزیر کا گوشت بھی اور خون حرام ہے، خون بہتا ہوا خون آپ نہیں پی سکتے، پیالی میں ڈال کے نہیں پی سکتے، لیکن جو آپ کے گوشت کے ساتھ خون تھوڑا بہت لگا ہے اس کا کوئی گزائدہ نہیں، صاف کر لیں، ٹھیک ہے، نہ بھی کریں تو اس کو پکا بھی لیا جائے تو اس کا کوئی گزائدہ نہیں ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کی کچھ بھی ہے، اس کے بال، اس کی کھال، اس کی ہر چیز، اس کی خرید و فروخت، ہر چیز حرام ہے، کھانے تک نہیں رکھا بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کو فروخت کرنا حرام ہے، جس دکان پہ رکھا ہے اس دکان میں سے کوئی چیز کو نہ خریدنا یہ بھی حرام ہے، جس سواری پہ رکھ کے بیچا گیا اس سواری میں سوار ہونا بھی حرام ہے۔ یہاں پہ فرمایا جو چیز گندی ہے اللہ نے شروع کر دی ہے۔ پھر آخری ہے غیر اللہ کے نام پر، یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کنفیوز کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ جو بھی چیز ہوگی حرام ہوگی، تو اس طرح تو ساری قرآنی آیات ہی غیر اللہ کے نام پہ، سورہ بقرہ گائے کے نام پہ غیر اللہ نہیں، سورہ آگے چلے سورہ نساء ہے، پھر سورہ آل عمران غیر اللہ نہیں، آل عمران، پھر آگے چلے سورہ یوسف بھی ہے، سورہ یونس بھی ہے، سورہ محمد بھی ہے، سورہ، اتنی صورتیں اللہ نے غیروں کے غیر اللہ کے ناموں پہ رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جس کو آپ نے لٹایا، چھری رکھی، وہاں آپ نے صرف پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ نے ذبح کرنی ہے۔ اگر وہاں کسی کا نام لیا، ورنہ دیکھیں نا، اس سے پہلے بھی حضور نے 2 تکے رکھے ہوئے تھے، فرمایا میں نے ایک اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے رکھا، غیر اللہ کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ یہ 2 تکے ہیں، یہ ہمارے گھر والوں کی طرف سے ذبح ہوگا اور یہ میری امت کی طرف سے ذبح ہوگا، نام لگا یا نہیں لگا؟ پھر حضور نے ذبح کرنے کے بعد بھی دعا کی، یا اللہ یہ میری گھر والوں کی طرف سے قبول کر، اور یہ میری امت کے سارے قیامت تک آنے والے امتی غریب جو نہیں دے سکیں گے ان کی طرف سے قبول کروا۔ غیر اللہ کا پھر بھی نام آ گیا، تو مطلب کیا ہے؟ اس طرح تو ہر چیز میں غیر اللہ کا نام ہے، مسجدیں غیر اللہ کے نام پہ بنائی جاتی ہیں، مسجد میں ابن ماجہ، امام ترمذی، کتنے ناموں کے نام ہیں، مائی ریشمہ، یہ نام نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں عرب کے اندر بے شمار غیر اللہ کے ناموں پہ، مسجد زیت النحال بھی نام ہے۔ اس طریقے سے غیر اللہ کے نام پہ کوئی نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، عبادت کی نقطۂ نظر سے، جس طرح وہ مشرکین مکہ عبادت کی نقطۂ نظر سے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، منتیں مانگتے تھے، وہ تو حرام ہے، اسلام کے اندر بھی حرام ہے۔ آپ کسی بزرگ ہستی سے پیار کرتے ہیں، ان کے مزار پہ جاتے ہیں، اس کا شرعی طریقہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ لکھا وہ یہی ہے کہ آپ 10 قدم پیچھے کھڑے ہو کر دعا کریں، یا اللہ میں نے تیرا کلام پڑھا ہے، اس کلام کی برکت
سے صاحب مزار پر اپنی رحمت نازل فرما. اور صاحب مزار جو تیرا دوست ہے، تو نے کہا میرے دوستوں کو کوئی خوف و غم نہیں ہے، تو نے ان کی شانیں بیان کی ہیں، اور تو نے کہا میں متقین کے ساتھ ہوں. تو تیرا جو ان کے ساتھ ساتھ ہے اور جو ان کی شانیں تیری بارگاہ میں اعلیٰ ہیں، ان شانوں کے وسیلے سے میں ایک محترم ہستی کے پاس آیا ہوں. اللہ ان کے سچے میرے امام لال کرتے ہیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی مسئلے میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی مسئلے میں